الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پاک کے آخری پارے سے سورہ قاریہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارک کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی اور مکے کا بھی ابتدائی دور تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون قیامت اور آخرت ہے۔ اس میں قیامت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت اور آخرت کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قیامت قیام سے نکلا ہے، قبروں میں لیٹے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے، مرضی سے جب قبروں سے کھڑے کر دیے جائیں گے تو یہ مرحلہ قیامت کا مرحلہ کہلائے گا۔ لیکن صرف قیامت کے دن ان لوگوں کو قبروں سے نکال کر کھڑا کر دیا جانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیا جائے۔ تو وہ جو دوسری زندگی نصیب ہوگی، آخرت، اس آخرت کا جو مرحلہ شروع ہوگا، وہ جو دوسری زندگی شروع ہوگی، وہ جو دوسرا معاملہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان آ کر کھڑا ہوگا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، اس پورے مرحلے کو ایک ہی نام دیا گیا ہے اور وہ نام ہے آخرت کا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی دل نشین اور جامع الفاظ کے اندر ان دو بڑے مضامین کو بڑے ہی مختصر، جامع اور بے نظیر الفاظ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ یعنی کہ ایک معنی کا سمندر ہے کہ جس کو کوزے کے اندر بند کر دیا جائے۔ کوئی انسان انسانی دنیا کے اندر یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے بڑے مضامین کو اتنے مختصر الفاظ کے اندر، جامع الفاظ کے اندر اور بڑے گہرے الفاظ کے اندر بیان کر دیا جائے۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے القاریہ، اردو میں اس کی معنی کی جاتی ہے کھڑ کھڑانے والی، اور مفسرین نے اس کی مختلف معنی بیان فرمائی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قاریہ کے معنی ٹھونکنے والی، کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مار دیا جائے اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کھٹکھٹانے کی معنی اور انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، گھر کے سارے لوگ گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، یکایک کوئی گھر کے دروازے پر آتا ہے اور زور سے آگے دروازہ بجاتا ہے، تو گھر کے لوگوں پر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، یہ کون اس وقت اچانک آ گیا ہے۔ وہ جو سکون کی حالت کے اندر نیند میں پڑے ہوئے لوگ تھے وہ یکایک گھبراہٹ کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ خوف کا عالم بھی ہوتا ہے، لوگ فوراً جا کے دروازہ نہیں کھول دیتے بلکہ دور سے آواز آتی ہے کون ہے، پر اگر وہ آواز جو دروازے کی دوسری طرف سے اپنائیت والی آواز، کسی اپنے کی آواز آئے گی تو آگے بڑھ کے دروازہ بھی کھولیں گے، ورنہ خوف کا ایک عالم ہوگا۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان خالی ہاتھوں جا کے دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ دیہاتی زندگی میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز کلاڑی ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی، ساتھ لے کر بندہ جائے گا، کوئی اگر حملہ اور ساتھ ہو، کوئی اپنے ہی کسی بندے کو ہتھیار کی بنیاد پر سامنے لے کر آ گیا ہو تو تب بھی۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے ذہن کے اندر، خوف کی کیفیت، ایک گھبراہٹ کی کیفیت، ایک مصیبت کی کیفیت، ایک پریشانی کی کیفیت، وہ کیفیت اس لفظ قاریہ کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ ابن کثیر نے اس کی معنی کچھ یوں بیان فرمائی کہ یہ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ الحاقہ بھی اسی طرح کا ایک نام ہے، الغاشیہ بھی اسی طرح کا ایک نام ہے۔ تو قرآن میں مختلف جگہوں پر رب کائنات نے قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا ہے، اور ان ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے
کہ رب کائنات نے اس کو قاریہ کے نام سے پکارا ہے۔ سندھی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سندھی زبان کے اندر قاریوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک پیشہ کے لحاظ سے، ایک مخصوص پیشے سے متعلق لوگوں کے لحاظ سے، اور وہ پیشہ یہ کہ وہ جو قدیم لوگ، اور اب بھی اس دنیا کے اندر وہ قدیم لوگ اس پیشے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر یہ بات عام نظر آتی ہے کہ ہمارے عموماً یہ مثال دی جاتی ہے، نظر آتا ہے کہ غیر مسلم لوگ ہمارے جو سندھ کے اندر قدیمی ہمارے آبادی کا حصہ ہیں، وہ لوگ جو غربت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنے مختلف جھونپڑے بنا رکھے ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر، اور ان کے اندر وہ آگ کی بھٹیاں بنا کر لوہے کے مختلف چیزوں کو رکھ کر آگ کے اندر چیزوں کو جھلساتے ہیں، گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں، اور جب لوہا بالکل لال ہو جاتا ہے تو ایک بندہ ایک بڑا زوردار بھاری ہتھوڑا لے کر اس کے اوپر مار رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ مختلف قسم کے اوزار بنا رہے ہوتے ہیں، گرنتیاں بنا رہے ہوتے ہیں، کلاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو کاریہ ہے وہ ایک مضبوط لوہے کی چیز کو ایک مضبوط ہتھوڑے کے ساتھ زور سے وہاں پر مارتا، تو ایک آواز، ایک بڑی بھاری آواز، ایک بڑی بلند آواز سننے کو ملتی ہے، اور اس آواز کے نتیجے کے اندر ایک سکون کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ اس سکون کی کیفیت کے ختم ہونے کے بعد ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیسی آواز تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ کھڑکھڑانے کے اندر ہم نے کھڑکھڑاہٹ کا ایک اور عام سا مثال دیتے ہیں کہ ڈبیا کے اندر بچے عام طور پر کنکریاں لے کے اس کو کھنکھنا رہے ہوتے ہیں، بجا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ وہ جو ڈبیا کے اندر جو کنکریاں موجود ہوتی ہیں وہ کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیوار میں زور زور سے لگنے کے نتیجے کے اندر اس پہ دھول میل مٹی وہ ساری اڑ رہی ہوتی ہے، ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس زوردار کشمکش کے اندر ان پتھریوں کے اوپر جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے وہ کچھ باقی نہیں بچتا۔ اب ذرا تصور کیا جائے کہ یہ جو قیامت کا منظر رب کائنات نے یہاں بیان فرمایا ہے، جب یہ رونما ہوگا تو کیا عالم ہوگا، ایک زوردار جھٹکا ہوگا، ہلچل ہوگی، اور ہلا ڈالا جائے گا پوری زمین کو، جس طرح کنکریاں کسی ڈبیا کے اندر ڈال کے ہلا ڈالی جائے، کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیوار میں، زمین کے ساتھ یہ حالت کر دی جائے، تو زمین کے اوپر موجود کوئی بھی چیز جو کھڑی ہوئی ہے قائم ہے وہ کھڑی نہیں رہ پائے گی، وہ گر جائے گی، اور اس اپنا وجود باقی نہیں رکھ پائے گی، نہ درخت باقی بچیں گے، نہ عمارتیں باقی بچیں گی، نہ پہاڑ باقی بچیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو ایک ایسا لفظ رب کائنات نے منتخب کیا کہ جس کو استعمال کر کے رب نے اس پوری ہیبت نامی کو اور پوری ہولناکی کو رب نے کر دیا کہ قیامت کا وقوع کس خطرناک انداز سے ہوگا، کہ لوگ اپنی سکون کی زندگی کے اندر موجود ہوں گے، لوگ اپنی آرام کی زندگی کے اندر موجود ہوں گے، لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہوں گے، لوگ اپنی دنیا داری کے اندر موجود ہوں گے، لوگ اپنے معمولات زندگی کے اندر مشغول ہوں گے، کہ یکایک ایک ایسی آواز بلند ہوگی، ایک ایسی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، زمین زور سے ہلا ڈالی جائے گی کہ زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا زمین کے اندر۔ اور پھر ایک دوسری اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم کے نتیجے کے اندر آواز پیدا کی جائے گی، سور بھونگی جائے گی، اور اس سور بھونگنے کے نتیجے کے اندر پھر یہ قبریں دوبارہ پھاڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھاڑ دی جائیں گی، قبروں میں لیٹے ہوئے انسان قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ حیرت کے عالم میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، بڑا عجیب منظر ہوگا انسان کے لیے۔ کو ذرا تصور تو کریں کہ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کو، قیامت کے بعد کے مناظر کو ذہن میں نہ رکھا اور دنیا کے لیے زندگی گزاری ہو، تو پھر کیا عالم ہوگا اس انسان کا کہ جو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ وہ تو دنیا کے چاروں طرف قبر سے اٹھنے کے بعد اپنے چاروں طرف وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا کے اندر وہ سمیٹ رہا تھا، لیکن اب ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی اس زندگی کے اندر اس انحماقی کو کہ انسان آخرت کو بھول جائے، اقبال نے کہا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش دے کر انسان کو اس زندگی نے اپنے رب سے دور کر دیا۔ لیکن رب کائنات اس انسان کو چونکا رہا ہے، رب کائنات اس انسان کو خبردار کر رہا ہے، رب کائنات اس غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات زوردار آواز اس کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ رب کائنات انسان کو، اس غافل انسان کو متنبہ کر رہا ہے، باخبر کر رہا ہے، غفلت کی نیند سے اس کو جگا رہا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جو مل قاریہ ہے یہ ایک سوالیہ ہے، سوالیہ انداز ہے، تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے؟ حیرت کی بات کہ تمہیں اس قیامت کو تم بھول چکے تھے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، بس پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں اگر یہ قیامت تمہارے ذہنوں کے اندر ہوتی، تمہاری سوچ کے اندر ہوتی، تمہاری فکروں کے اندر موجود ہوتی، تو کیا یہ ممکن تھا کہ تم قیامت کو بھول جاتے؟ یہ ہولناکیاں تمہارے سامنے،
یہ قیامت اگر تم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہوتے ہو، انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر اس قیامت کے مختلف مراحل کو، مختلف چیزوں کو، مختلف کو، دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کے اندر موجود زلزلوں کو، دنیا کے اندر موجود آفتی وباؤں کو. اور جیسا کہ آج کل کے اس دور کے اندر یہ جو کورونا کی وبا آئی ہوئی، کیا قیامت سے کم ہے؟ یہ قیامت کی علامت نہیں ہے یہ کہ انسان اپنی ساری تدبیروں کے باوجود انسان بے بس ہو گیا ہے. خدا نے انسان کو بتا دیا کہ تو کہتا تھا نا کہ نہیں سائنس سب کچھ ہے، اور تو سائنس کو خدا سمجھ کر بیٹھ گیا تھا، تو تیری سائنس کہاں ہے آج؟ یہ لاکھوں لوگ اس وبا کے ذریعے مر گئے. اصل بات تو رب کائنات کی ہے. وہ چاہے گا تو یہ ختم ہوگی، وہ چاہے گا تو تمہارے ان سائنسدانوں کے ذہنوں میں اور عقلوں میں وہ بات ڈال دے گا کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو جب تک رب اس کو نہیں روکے گا یہ چیز رکنے کی نہیں ہے. القاریہ تو ملقاریہ. پھر رب کائنات انسان کے عقل کو اور شعور کو اور سمجھ کو اور فہم کو رب کائنات چیلنج کرتا ہے کہ وما ادراک ملقاریہ، تمہارا ادراک، تمہاری سمجھ، تمہاری سوچ اس کاریہ کی ہولناکیوں کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی. یہ کس قدر ہولناک ہے، یہ کس قدر خطرناک ہے، یہ کس قدر تباہ کن ہے. یعنی کہ تمہارے عقل کے پیمانے تو بڑے محدود ہیں. انسان دنیا کے اندر چیزوں سے تشبیہ دے کے سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کورونا کی ایک مثال پیش کی. اس سے پہلے مختلف وبائیں آئیں، اس سے پہلے خود پاکستان کے اندر زلزلے آئے، سرحد کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا، کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، تباہیاں آئیں. پھر ہم نے سمندری طوفان یہاں پاکستان کے اندر دیکھے، سندھ کے اندر دیکھے. تو یہ جو طوفان آئے سمندری، یہ جو زلزلے آئے، یہ جو وبائیں آئیں، یہ مختلف انداز ہے. اور ہم انہیں کے پیمانوں پہ ہم ناپ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت شاید ایسی ہوگی، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ تو بڑی معمولی چیزیں ہیں اس قیامت کی بڑی ہولناکی کے سامنے، کہ جس ہولناکی کو تمہاری ذہن اپنے دائروں میں سمیٹ نہیں سکتی. تمہاری سمجھ، تمہاری عقل، تمہارا فہم، تمہارا شعور، تمہاری ادراک، یہ معمولی چیزیں اس قیامت کی ہولناک، یہ ناپ نہیں سکتی اس کو. اس قدر ہولناک، اس قدر خطرناک اور اس قدر بھیانک تصور ہے اس قیامت کا کہ انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مختلف انداز کے اندر ان حوالوں سے یہاں پر بات کی ہے کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. پھر نبی کائنات نے اگلی آیت کے اندر اس کی ہولناکی کو مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے دو مثالیں دے دی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن ہو جائیں گے، یوم یکون الناس انسان کالفراش المبثوث، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، کالفراش المبثوث. اب یہ اللہ رب العالمین نے اون کی مثال لی ہے. رب کائنات نے یہاں پتنگوں کی مثال، کالفراش المبثوث پتنگوں کی مثال لی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی رنگین اون. نہ اس کے اندر بدن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی وہاں پر حیثیت ہوتی ہے، یا ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے. عام طور پر جب ہم کپاس اون کو لے کے جاتے ہیں اور اس کی صفائی کرواتے ہیں تو صفائی کے اس ماحول میں اس کے ذرات ماحول کے اندر بکھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دھنکی ہوئی جو رنگین اون ہوتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو یہ حالت یہ ہو جائے گی کہ انسان کالفراش المبثوث، انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پتنگا کالفراش المبثوث. اب ذرا پتنگے پر غور کر لیں کہ پتنگے کی حیثیت کیا ہے، پتنگے کی وقت کیا ہے، پتنگے کی قیمت کیا ہے. انسان کو رب کائنات بتا رہا ہے کہ تیری حیثیت، تیری قیمت، تیری وقت پتنگے کے برابر ہو جائے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی کہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائے گا، بکھرے ہوئے پتنگے. اب یہ پتنگے ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، موم بتی ہم جلاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو پتنگے آتے ہیں، اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس چومنے کی کوشش کے اندر وہ جل کے مر جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اب ان پتنگوں کو اکٹھا کر کے کوئی لے جائے اور کہ کوئی مجھ سے خریدے تو کوئی نہیں خریدتا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ حیثیتوں کے معیارات انسانوں نے دنیا کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ میں فلاں خان ہوں، تو فلاں خان ہے، میں فلاں سردار ہوں، تم فلاں سردار ہو، میں فلاں نواب ہوں، تم فلاں نواب ہو، تم فلاں برادری کے ہو، میں فلاں برادری کا ہوں. یہ جو حیثیتوں کے تم نے پیمانے دنیا کے اندر مقرر کر دیے ہیں، یہ سارے پیمانے یہ قیامت ختم کر دینے والی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی سی حیثیت ہو جائے گی. کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی اس انسان کی قیامت کے دن. انسان یوں ہی بکھرا ہوا پڑا ہوگا، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، کوئی کفنانے والا نہیں ہوگا، کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. انسانوں کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی جو چاروں طرف پڑی ہوں گی، بے وقت لاشیں، بے حیثیت لاشیں. انسان
خدا رب ذوالجلال اس انسان سے مخاطب ہوا ہے، یوم یقول الناس، یہ انسان خود کو کیا سمجھتا ہے، کتنا معتبر سمجھتا ہے، کتنا تکبر کرتا ہے اس دنیا کے اندر. تھوڑی سی خدا نے عقل کیا دے دی اس دنیا کے اندر، کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے کے سے بھی باز نہیں آتا. اس انسان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک کمیونٹی کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے گروہ کے اندر بھی دیکھ لیں، تو ان کے درمیان بھی اگر تھوڑا سا عقل میں بڑھ کر کوئی انسان ہوتا ہے تو باقی سب کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کم عقل سمجھنا شروع کر، ان کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کی تذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ یہ حیثیتیں ختم ہو جائیں گی جو مال اور دولت کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر، جو عقل اور فہم کی، طاقت اور قوت کی بنیاد کے اوپر یہاں پر موجود ہیں. وہ قیامت، جس قیامت کا ذکر رب کائنات یہاں کر رہا ہے، اتنی ہولناک ہے، ساری چیزوں کو مٹا دینے والی، ساری چیزوں کو ختم کر دینے والی، ساری چیزوں کو برباد کر دینے والی، ساری چیزوں کو تباہ کر دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے. کوئی کسی کی حیثیت باقی نہیں رہے گی، کوئی کسی کی وقت باقی نہیں رہے گی، کوئی کسی کی قیمت باقی نہیں رہے گی. پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے عہن المنفوش کی معنی اور فراش المبثوث کی معنی کو ملا دیا تھا آپس کے اندر. یہاں عہن المنفوش کی معنی یہ تنکی ہوئی رنگین اون ہے. پہاڑ جو اتنا وزنی ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایک عام سا پتھر بھی ہم نہیں اٹھا پاتے، اس کے اندر بھی پورا پتھر. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ وہ جو تمہاری قیامت آنے والی ہے، تنزیہ انداز کے اندر، تزہیق کے انداز کے اندر آ کر کرتے تھے، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ لیکن یاد رہے کہ مشرکین مکہ کے شرک کا جو عالم تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ہر بلند، ہر بالا، ہر طاقتور، ہر فوق الفطرت چیز کو خدا کا درجہ دیتے تھے. تو انہوں نے پہاڑوں کو بھی خدا کا درجہ دے رکھا تھا. تو سوال کیا یا رسول خدا پھر آپ یہ بتائیں کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو قرآن نے جواب دیا. رب جلال نے فرمایا کہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑوں کا عالم یہ ہو جائے گا کہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ ہواؤں میں بکھر کے پھریں گے. ایک اور جگہ رب کائنات نے فرمایا کہ فکانت ہباء منبثا، کہ عالم ہوگا کہ دھول بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں گے سارے کے سارے پہاڑ، ان کا وجود قائم نہیں رہے گا. یعنی کہ ایک طرف تو رب کائنات نے جواب دیا مشرکین مکہ کو کہ انہوں نے سوال کیا پہاڑوں کا کیا ہوگا، دوسری طرف ہم انسان 5 اور 6 فٹ کے انسان، 1 یا 1.5 من یا 2 من کا انسان، یہ ان پہاڑوں کے سامنے کیا ایسے کرتے ہیں؟ جب پہاڑوں کا عالم قیامت کے روز یہ ہوگا کہ رب کائنات ان کو بھی اٹھا کر اس طرح ہواؤں کے اندر اڑا دے گا کہ باہم ٹکرا کر یہ دھول بن جائیں گے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ انسان اس عالم کے اندر تو اپنی فکر کر، تو اپنے بارے میں سوچ. رب کائنات انسان کو بڑا یہاں پر خبردار کر رہا ہے، بڑا ہوشیار کر رہا ہے. رب کائنات انسان کو انسان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان تو اس غفلت کی نیند کو چھوڑ دے، تو اس غفلت کی نیند کو چھوڑ کر رب کائنات کی یاد کو، رب کائنات کے پیغام کو سنبھال، دین کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے اپنے آپ کو اختیار فرما. یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں کہ جہاں یہ موضوع یہاں پر یہاں کر ختم ہوتا ہے کہ 5 آیتیں مکمل ہوئی یہاں پر کہ رب کائنات نے پہلے 3 آیتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اور پھر تو مثالیں رب کائنات نے بیان فرمائی کہ انسان کا عالم تو یہ ہوگا کہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائے گا، اور پھر پہاڑوں کی مثال، یعنی کہ دیکھ کے چاول میں سے 2 چاول پیش کر دیے گئے جو باقی ساری انسانیت یہ سمجھ جائے کہ باقی عالم کیا ہوگا، آسمانوں کا کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، اور آسمان اور زمین کے اندر موجود ہر چیز کا کیا ہوگا انسان سمجھ سکتا ہے. اور یہاں ذرا سائنٹیفک اسٹائل میں بھی چیزوں کو لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں اور موضوع بھی سوال سے نہیں تو بات نہیں کی جا سکتی یہاں پر. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ساری بات کے باوجود کیا انسان اس دنیا کے اندر سارے حوادث سے گزرنے کے بعد بھی رب کی طرف رجوع کرتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان رب کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہوتا ہے، انسان غفلت کی نیند میں سویا ہی رہتا ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اس آخرت کی فکر کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے کئی ایک مثالیں ہوں گی ہیں، اور آپ کے سامنے بھی. انسان جتنا چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر دیکھ سکتا ہے تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کتنا بے بس ہے، انسان کتنا مجبور ہے. میں ایک دعوت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک عزیز محمد علی طالپور صاحب کی شادی تھی، دسترخوان بچھا ہوا ہے، شادی کے کھانے لگائے گئے ہیں اور کھانے کھائے جا رہے ہیں. میرے سامنے ہی ہمارے گاؤں کا ایک ٹیچر، ایک بزرگ وہ بھی موجود تھا، سامنے کھانا کھا رہا تھا. اس نے چند ایک لقمے منہ میں لیے، میں نے بھی چند ایک لقمے منہ میں لیے ہی تھے ابھی کہ اچانک وہ اسی
دسترخوان پہ گر جاتا ہے، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو گاڑی میں لے جاتے ہیں، جا کے اسپتال پہنچاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت کو محترم کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یقین ہے کہ دنیا کے اندر واقعات ہوتے رہتے ہیں، انسان سوچتا رہتا ہے، انسان دیکھتا رہتا ہے، لیکن ایک سوچنے والی نگاہ اور فکر کرنے والی اگر سوچ ہو انسان کی، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے سامنے ہی، بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ منہ کے اندر گیا ہے، کتنا اس کو چبایا، کتنا حصہ منہ کے اندر، منہ سے پیٹ کے اندر اترا، کتنا منہ کے اندر ہی رہ گیا، یہ اچانک جو ہوا۔ تو معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ اچانک جب موت آتی ہے تو انسان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا معاملہ کیا ہو گیا، اور یوں موت اپنے پاس اس بندے کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے اور قبر میں جا کے انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک لمحہ نہیں ملا انسان کو، سوچ انسان کی کہاں رہ گئی، منصوبے انسان کی کہاں رہ گئے، خواہشات انسان کی کہاں رہ گئی، خواہشات تو یہی دنیا کے اندر رہ گئی، جتنے منصوبے بنائے گئے وہ سارے کے سارے یہیں پر رہ گئے۔ انہی خواہشات سے مجھے خواہش یاد آتی ہے کہ ہمارے جاننے والے سندھ زرعی یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتے تھے، خانزادہ برادری سے تعلق تھا، رمضان کی میر کالونی کے اندر رہا کرتے تھے، اور وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اولاد جب تعلیم کے مراحل کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری امیدیں کتنی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور خود بندے کی امیدیں کتنی بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور معاملہ یہ ہوا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر لی اور نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب گھر کے اندر جو گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذرا ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی نوکری سے لگے تو شادی کر دیں، بہنیں اس امید سے بیٹھی ہوتی ہیں کہ بھائی کو نوکری ملے گی، کچھ گھر کے حالات اچھے ہوں گے تو ہماری شادیاں ہوں گی۔ باپ بیچارہ بوڑھا جو کما رہا ہوتا ہے ساری زندگی، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا انویسٹ کر دیا میرے بچے کے اوپر، اب یہ میرا بازو بنے گا، اور وہ خود فرد کیا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے، اور معاملہ سے بڑا ذہین تھا بندہ، وہ جاتا ہے جا کے انٹرویو دیتا ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، اور کئی انٹرویو سے واپس آ رہا ہے، اور گھر میں آ کے شام کو محفل جمتی ہے، اس محفل میں اگر تذکرے ہوتے ہیں کہ آج یہ پوچھا گیا، میں نے یہ بتایا، اسی طرح کہ شام میں وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی انٹرویو دے کر آیا اور آ کر بات چیت ہو رہی ہے کہ جکایا اس کو ہچکی آئی اور گر پڑا، لوگ اس کو اسپتال کی طرف لے کر دوڑے اور معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑی انسانی ذہن کو جھنجھوڑنے والی بات یہ ہے کہ اگلے دن صبح جب اس کی لاش کو گھر سے اٹھا کر جنازے کے لیے لے کے جانا جا رہا تھا، اور جب اس کی لاش کو قبر میں اتارنے کے لیے لے کے جانا ہے تو یکایک دروازہ بجتا ہے اور ڈاکیا آتا ہے اور ایک لفافہ تھماتا ہے، اور جب اس لفافے کو کھول کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی نوکری کا پروانہ ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گیا جب یہ بات میں نے سنی کہ انسان جس نوکری کے پروانے کو حاصل کرنے کے لیے 16 سال تک اسکولوں کی اور کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دن اور رات جاگتا ہے، حافظہ اپنا تھکاتا ہے، راتوں کی نیندیں ختم کرتا ہے کہ مجھے نوکری کا پروانہ مل جائے، وہ نوکری کا پروانہ اگر ایک دن پہلے مل جاتا اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی۔ یہ منصوبے یہیں رہ جاتے ہیں، یہ خواہشیں، یہ آرزویں یہیں رہ جاتی ہیں، اور انسان اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن سوچ انسان کو اس دنیا ہی کی رہتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ خواہشات کتے کی طرح ہوتی ہیں جو انسان کے پیچھے دوڑتی آتی ہیں اور انسان کو لپک لیتی ہیں، انسان کو ان خواہشات کی جو سحرانگیزی ہوتی ہے اس میں انسان کو ڈبو دیتی ہیں، اور پھر انسان ان خواہشوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا کی زندگی کو لگا دیتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک خواہش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، اور ان لامتناہی سلسلہ ہے جو خواہشات کا چل رہا ہوتا ہے۔ ان لامتناہی خواہشات کے سلسلے کے اندر جو انسان سب سے بڑی چیز گنواتا ہے وہ اپنا رب گنواتا ہے، رب سے تعلق گنواتا ہے، اپنا دین گنواتا ہے، اپنا ایمان گنواتا ہے، اور ایک مادیت پرست انسان بن کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن ایسے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ قرآن کہ قدم سوئے مرقد، قدم تیرے مرقد کی طرف ہیں، قبر کی طرف ہیں، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، تو نے نظر دنیا داری کے پر لگائی ہوئی ہے، دنیا کو سمیٹنے کے لیے، دنیا کو جانچنے کے لیے، دنیا کو پرکھنے کے لیے، دنیا میں ڈوبنے کے لیے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ مجھے جانا کہاں ہے، اگر میری آخری منزل اس دنیا کی زندگی کی قبر ہے تو مجھے پھر اپنی قبر کو جنت کے گہواروں میں سے گہوارہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس جنت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر مجھے جنت میں نہیں جانا تو پھر انسان بھلے اس دنیا کے اندر جو کچھ چاہے دنیا کے لیے کرتا رہے، یا دنیا کے اوپر، دنیا کی زندگی پر اتنا یقین ہے اور آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر انسان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس سے مکالمہ نہیں ہے، پھر انسان جو چاہے اس دنیا کے اندر کرتا
بتا رہے ہیں۔ اب رب کائنات وہ 5 باتیں کہنے کے بعد القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے، اور تمہیں کیا ادراک کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ جس دن انسانوں کا عالم یہ ہو جائے گا کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، اور جس دن عالم یہ ہو جائے گا کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہوں گے۔ اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، ثقیل ہوگا، وہ من پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موازینہ موضوع کی معنی میں بھی آ سکتا ہے اور موازین کی معنی میں بھی آ سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ موضوع ان معنیوں میں کہ انسان نے کس چیز کو موضوع سمجھا اور کس چیز کو اختیار کیا، اور موازین وزن کے معنی میں آتا ہے کہ انسان کے نے جو اعمال کے ان کا وزن کتنا ہے، کن چیزوں کو موضوع سمجھا، کن اعمال کو موضوع سمجھا۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کو عیش والی زندگی دوں گا، وہ عیش والی زندگی کے اندر ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ صرف عیش والی زندگی کے اندر ہو، یہاں پر رب کائنات نے ایک اور بہت پیارا اور ہم سب کے لیے بہت ہی دل فریب انداز رب کائنات نے اختیار فرمایا، عیشۃ راضیہ۔ ایک عیش تو وہ ہوتا ہے کہ جو عطا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں انسان کی اپنی رضا اور اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، انسان بس مل گیا اور انسان نے اس کو حاصل کرنا ہے، یہ ایک عیش کا انداز ہوتا ہے۔ ایک عیش یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کا حاصل کرے، تو رب کائنات یہ کہتا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش دوں گا جس میں تو راضی ہوگا۔ رب کائنات بندے کی رضا کی بات کر رہا ہے، اور بندہ اللہ کو راضی کر چکا ہے دنیا کے اندر، تو رب قیامت میں اس کو راضی کیوں نہ کرے، جنتوں میں اس کو راضی کیوں نہ کرے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ سودا ہے، ایک طرح کا ٹریڈ ہے، ایک طرح کا بزنس ہے، ایک طرح کا کاروبار ہے، اور کاروبار یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کو میرے لیے اگر قربان کرے گا تو قیامت کے دن کے عیش اور آرام میں تجھے عطا کر دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک سودا ہے، ایک لین دین ہے۔ رب کائنات کہتا ہے کہ تو دنیا میں مجھے راضی کر، قیامت میں تجھے راضی کروں گا۔ اب ذرا دیکھ لیں کیا تو مشکل سودا ہے؟ دنیا کی زندگی بھی کتنی پرسکون زندگی بن جاتی ہے اہل ایمان کی۔ ذرا اہل ایمان سے پوچھ کے دیکھ لیں، بزرگان دین سے پوچھ کے دیکھ لیں، جو نمازی ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو دیندار ہیں، ان سے پوچھیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا ان کو، بڑی سکون کی زندگی اہل ایمان گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ فکرات تو ان کو لاحق ہوتی جو دنیا کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حوالے زندگی کرنے کے نتیجے میں، رب کو راضی کرنے کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی انسان کی بہترین زندگی بن جاتی ہے، اور جو وہ ابدی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے، وہ جو جنت کی زندگی ہے، رب کہتا ہے کہ وہاں تو میرا مہمان ہوگا، اور وہاں تو میں تجھ سے پوچھوں گا میرے بندے تو بتا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میرے بندے تو راضی ہے کس بات پر؟ خدا رضا پوچھے گا بندے کی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا من خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے وزن خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال تھوڑے ہوں گے، اما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، فأمہ ہاویہ، امہ ماں سے نکلا ہے، اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ماں، بچے کا ٹھکانہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا بچہ، اس کو کوئی بھی ڈانٹے، کوئی بھی ڈپٹے، کوئی بھی اس کو تھپڑ مارے، وہ روتا ہوا ماں کے پاس جائے گا، اور حتیٰ کہ یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ماں مارے تو ماں ہی کو چپٹتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتا بچہ، ٹھکانہ ماں کی گود ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جو دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، دنیا داری کے اندر محو ہو جاتے ہیں، دنیا جن کی سوچ بن جاتی ہے، دنیا جن کی فکر بن جاتی ہے، یقیناً وہ اللہ کے لیے اعمال کا خزانہ جمع نہیں کر پاتے۔ ان کے اعمال بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت قلیل ہوتے ہیں ان کے اعمال، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ ان قلیل اعمال کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے کر دیے جائیں گے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ جس دنیا کی زندگی کے لیے تم نے اعمال کیے، اس دنیا کو تم نے ماں سمجھ رکھا تھا، اس کی خدمت میں تم لگ گئے تھے، تم وہاں عیش و آرام کے اندر لگ گئے تھے، اب چونکہ دنیا کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا ہے تو تیری ماں چونکہ جہنم میں ہے تو تجھے بھی جنت کے اندر جانا پڑے گا۔ اور یہ بندہ اپنی ماں اس دنیا کے ساتھ اس جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے چلا گیا۔ کوئی مفسر کہتا ہے کہ یہ تو رب کائنات نے انسان کو خبردار کیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ام کے معنی یہ ہے کہ یہ ام چونکہ وہ دماغ پہ تشبیہ دیتے ہیں اس کو کہ سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مختلف مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں، لیکن میں
اگر فی ظلال القرآن سے معنی نکالو، سید قطب شہید عظیم جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ یہ تنزیہ انداز ہے رب کائنات کی طرف سے دنیا پرستوں کے لیے، دنیا پرستوں کے اوپر رب کائنات طنز کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی انداز ہے، کیونکہ حقیقت اس حوالے سے کہ جو دنیا کیا ہو گیا قیامت میں کیا لینے آئے گا وہ اللہ کے پاس، تو حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بڑا تلخ بھی ہے، اس کے اندر بڑی تلخی ہے، رب کائنات کا غضب تلخی ہے، رب کائنات کی ناراضگی تلخی ہے، رب کائنات کا عذاب تلخی ہے، یہ اس بندے کو ملے گی کہ جو بندہ رب کائنات کو بھول کر اس دنیا کی زندگی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ اور قطب شہید فرماتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس قدر تلخ ہوگی، کس قدر تلخ حقیقت ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بات ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہاویہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم کا ایک نام، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر جہنم کے حوالے سے تو اس کی وضاحت میں کئی احادیث ہیں، مسند احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہے جو تمہاری اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک آگ اور یہ 69 آگیں ملاؤ تو جا کے وہ ایک آگ بنتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کے اندر ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس آگ اور اس آگ جو جہنم والی آگ ہے اس میں نسبت یہ ہے کہ اس کا جو دھواں ہے کالا دنیا کی آگ کا، اس جہنم کی آگ کے دھواں اس آگ کا رنگ، یہاں دنیا کی آگ کا رنگ لال ہوتا ہے، اس آگ کا رنگ کالا ہوگا، سیاہ ہوگا۔ فرماتے کہ یہ دھواں بھی سیاہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ دھواں جو سیاہی کے اندر یہ ایک حصہ ہے، اس دھوئیں کو 69 مرتبہ زیادہ سیاہ کرو تو جا کے جہنم کی آگ کی صورت بنے گی، اس کی شکل بنے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ مزید 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ اب سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ مزید 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر یہ سیاہ ہو گئی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس آگ کا رب کائنات نے ایک منظر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا مسند احمد کے ذریعے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی، سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا کہ جس کے پاؤں میں جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس جہنم کی جوتی کے اندر جو آگ کی شدت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ جو سر کے اندر بھیجا ہے، یہ بھیجا عام طور پہ سائنس بھی بتا رہی ہے کہ یہ بھیجا ایک بحری جہاز کی طرح سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر پانی بھرا ہوا تیر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پانی ہے اس آگ کی شدت کی وجہ سے ابلنے لگے گا، اور سیم ذہن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جو بھیجا ہے وہ پگھل رہا، اس آگ کی وجہ سے وہاں پر ابل رہا ہوگا، یہ عالم ہو جائے گا، یہ کیفیت ہو جائے گی اس آگ کی وجہ سے۔ تو رب کائنات نے یہاں اعمال کی بات کی، انسان کی 5 آیتیں پہلے قیامت کی وضاحت کے لیے تھیں، پھر 2 آیتیں اعمال کے حوالے سے آئیں کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کے اندر رب کائنات نے اس حاویہ کی پوری تصویر کشی بیان فرمائی۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں بات کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لیں جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اینڈ جو ہے وہ موت ہی ہے، اختتام موت ہی ہے، انتہا موت ہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا۔ جب موت اتنی سچی حقیقت ہے تو پھر زندگی میں اس کو یاد رکھنا یہ ہم کیوں نہیں اپنے لیے ضروری سمجھتے۔ ایک اور شاعر نے کہا، جو کام بھی کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا، جو کام بھی کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا، افلاک کے پردوں سے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان دنیا کی زندگی کے اندر یہ سوچ رکھ لے کہ مجھے جو بھی دنیا کے اندر اعمال کرنے ہیں وہ اپنے تاکہ میری آخرت سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی حقیقی فکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔